میرے والد الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ایک اور رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ دے دیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر گئے ہوئے دوسرا سال تھا تو اللہ کریم نے رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے۔ اس سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب اللہ کریم نے رمضان کے روزے فرض کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تمہیں اختیار ہے، تمہارا دل کرے تو 10 محرم کا روزہ رکھ لو، اگر تمہارا دل کرتا ہے چھوڑنے کا تو چھوڑ دو۔ اور شروع میں جو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے ان کی کیفیت بڑی سخت تھی۔ جس نے اپنی بیداری کی حالت میں افطاری کر لی اس نے کر لی، جو سو گیا اگلے دن کا اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی سوتے جانا ہے اگلے دن کا روزہ شروع ہو جانا۔ ایک صحابی رسول سارا دن محنت مزدوری کرتے رہے تو افطاری سے پہلے گھر میں آئے تو بیوی کو کہتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے تو لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ میں کہیں سے مانگ کر لاتی ہوں، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بیچارے تھکے ماندے تھے، لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ تو بیوی واپس آئی تو یہ سوئے ہوئے ہیں اور کہتی ہیں اللہ رحمت کرے، انہیں تو پھر بھوک سے روزہ رکھنا پڑا۔ ان کا دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ یہاں سے ایک اور عذر کا حل نکل آیا جو ہمیں شیطان عذر بنا کر کے پیش کرتا ہے، جی میں مزدوری کرتا ہوں، میں روزہ کیسے رکھوں؟ دکان پر آج کل کام بڑا ہے، میں روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے ادھر بھی جانا ہوتا ہے، ادھر بھی ڈیوٹی کرتا ہوں، میں روزہ کیسے رکھوں؟ قربان جاؤں نبی کے یاروں پر کہ گھر میں کچھ بھی نہیں، سارا دن مزدوری کرتے ہیں پھر بھی روزہ چھوڑا نہیں۔ تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا تو جب پھر دوسرے دن محنت مزدوری کے لیے نکل گئے تو دوپہر کا وقت آیا تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کریم نے اعلان کر دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اب تم روزہ صبح سے لے کر رات تک کیا کرو؟ مکمل کرو۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ کریم فرماتے ہیں اب تمہارے لیے رات کو بیویاں بھی حلال ہیں، کلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو جب تک کہ وہ سفید داغا سیاہ سے الگ نہیں ہو جاتا، یعنی فجر طلوع نہیں ہوتی اس وقت تک تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا پی سکتے ہو، بے شک سوئے ہو جاگتے ہو، تمہارا روزہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد ہی شروع ہو۔ اللہ کریم نے بعد کے اندر آسانی پیدا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے جان بوجھ کر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا پھر وہ ساری زندگی بھی رکھتا رہے اس ثواب کو پہنچ، یہ جان بوجھ کر چھوڑنے کے بارے میں۔ اگر کوئی بندہ مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے ایک روزہ پھر ساری زندگی رکھ لے، اس کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کرا دے دیے گئے، اور یہ تمہارے اوپر فرض نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔
یعنی پہلے نبیوں کی امتوں پر، نبیوں پر بھی روزے کیا تھے؟ فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ ایاماً معدودات، اور یہ چند گنتی کے دن ہیں روزے رکھنے، کبھی 29 کے، کبھی 30 کے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، باقی 11 مہینوں کے اندر کسی بھی وقت ان کی کیا کر لے؟ گنتی پوری کر لے، یعنی جتنے چھوٹ گئے وہ قضا کر لے، رکھ لے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں اس رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے رکھے گا اس کے لیے یہ کیا ہوں گے؟ بہتر ہوں گے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اگر تم رکھ لیتے ہو تو یہ کیا ہے؟ بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان المبارک کا یہ مہینہ تھا جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پہلی وحی آنے کی 3 تاریخیں ہیں سیرت کے اندر، 17، 18 اور 21، اور راجح قول اور مضبوط یہ ہے کہ 21 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قدر کی رات میں میں نے قرآن پاک نازل کیا، اور قدر کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے، اس میں تلاش ہو۔ تو قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، وبینات من الہدی، قرآن پاک میں لوگوں کو ہدایت کے دلائل ملیں گے۔ قرآن پاک پڑھنے سے لوگ سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، غلط اور صحیح کے درمیان فرق کر سکیں گے۔ یہ جواب دے دیا۔ آج کل بہت سارے مذاہب چل رہے ہیں، بہت سارے دین اور مسلک چل رہے ہیں، ایک بندہ 3-4 لوگوں کو سن کر کے کہتا ہے یار کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ پھر ساری زندگی بھولا رہے گا، بھٹکا رہے گا، گمراہ رہے گا، یار کسی کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم فرق کر سکو۔ بہت ساری چیزیں تمہیں نظر آئیں گی، دین نظر آئیں گے، مسلک نظر آئیں گے، مذہب نظر آئیں گے، قرآن پاک پڑھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا ہدایت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس بھول کے اندر رہیں گے، اور شیطان پھر آخر کار دین سے الگ کر دے گا۔ اور میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یار اللہ نے اپنے کھیل تماشے کے لیے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، دیکھا نا حضرت یعقوب سے یوسف چھین کر کے انہیں رلاتا رہا، پھر کس کو رلاتا رہا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رلاتا رہا۔ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کھیل تماشے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ کھیل کے لیے اللہ کریم نے زمین و آسمان بنائے، یہ نظام بنایا ہے، وہ منکر ہیں، وہ تباہ ہونے والے ہیں، ناکام ہونے والے ہیں۔ اللہ کریم آگے فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، بس جو بھی اپنی زندگی کے اندر تم میں سے رمضان پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ آگے پھر ارشاد فرما دیا جو مریض ہے یا سفر میں ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا اور کہتا ہے، اور اس نے کھجوروں بھی اٹھائی ہوئی ہیں اور رکھی، اور کہتا ہے میں تو دوزخ میں جل گیا، میں تو دوزخ میں جل گیا کیونکہ میں روزہ کی حالت میں بیوی کے قریب چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، پھر